بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے زندگی نا، جب آپ کسی کی سوتن بنتی ہے نا تو پل پل کے لیے آپ کو مرنا پڑتا ہے، گھٹ گھٹ کر جینا پڑتا ہے، بہت مشکل لائف ہوتی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کچھ دن سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میری آواز سے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں بات بھی نہیں کر پا رہی نا، اور میرا سانس پھول جاتا ہے بات کرتے کرتے، اندرونی کمزوری فیل ہوتی ہے۔ تو یہاں جانا تھا شادی پر رشتہ داروں کی، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میں کون سے کپڑے پہنوں، تو میری بیٹیوں نے کپڑے نکالے، مما یہ پہنو، چھوٹی بیٹی کہہ رہی تھی مما یہ والا سوٹ پہنو نا، دونوں لگی ہوئی تھیں۔ تو میں نے کہا چلے نا ویڈیو بھی ریکارڈ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کر لیتی ہوں نا۔ اچھا، میں نا یہاں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ سفر نا، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی قسمت اچھی کرے، کسی بیٹی کی قسمت بھی میں سوتن بننا نصیب نہ کرے نا، تو بہت ہی عذاب بن جاتی ہے زندگی پل پل کے لیے نا، نہ انسان کھل کے جی سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تو فرسٹ جو وائف ہوتی ہے نا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نا، جو دوسری وائف ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر عورت کا دل ایک جیسا ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے نا، کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتی کہ اس کے ہسبینڈ کی لائف میں دوسری عورت ہو نا۔ تو بس یہی باتوں کا خیال مرد کو کرنا چاہیے کہ اگر اس کی پہلی وائف موجود ہے تو وہ یہ قدم بالکل بھی نہ اٹھائے نا، کیونکہ مردوں کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے پہلی شادی کرنا، دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی شادی کرنا، پر ان عورتوں کے جا کر دلوں سے پوچھو نا کہ ان کے دل میں کیا گزر رہی ہے نا۔ اور خاص طور ایسی عورتیں مطلب جس ماحول میں رہتی ہوں نا، تو ہمارے ارد گرد دور دور تک کبھی کسی نے مطلب دوسری شادی نہیں کی نا، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے تو مطلب خاندان میں ایک رواج ہی ہے نا، اور اس کی پہلی بیوی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ ان میں تو مطلب جیسے لڑکیوں کو پتہ ہی ہوتا ہے، ان کی شادی ہوتی ہے نا جب، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہسبینڈ دوسری شادی بھی کریں گے نا، ان کے لیے کوئی معمولی بات ہے۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے بڑے بھائی کی 2 شادیاں ہیں، اسی طرح ان کے خاندان میں جتنے بھی مرد ہیں، ان کی پھوپھی کے ہسبینڈ وغیرہ سب کی 2 شادیاں ہیں، تو نا ایک رواج ہی ہے، تو معمولی سی بات ہے۔ اور جہاں میری سوچ ہے، میں جہاں رہتی ہوں، میں پلی بڑی ہوئی ہوں، تو ہماری نظر میں یہ فرسٹ ٹائم ہمارے یہاں خاندان میں ایسا کیس آیا تھا کہ کسی شادی شدہ سے شادی ہو رہی ہے نا میری، تو بس کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ کبھی بھی میری یہ ویڈیو جو واچ کر رہی ہیں بہنیں بیٹی ہیں، اللہ نہ کرے ان کی زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع آتا بھی ہے، ایسا موڑ آتا بھی ہے نا، تو انکار کر دیں، فوراً انکار کر دیں، کبھی بھی ایسے انسان سے شادی نہ کریں جس کی لائف میں پہلے بھی مطلب بچے ہیں، بیوی موجود ہے نا، تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے زندگی، انسان جی نہیں پاتا نا، نہ رات کو سو پاتا ہے، نہ دن میں بھی اسی ٹینشن میں دن گزرتا ہے۔ برداشت انسان کے اندر جتنی بھی برداشت ہو نا، پر وہ برداشت نہیں رہتی، انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس اچھا، یہاں بچوں کے طبیعت خراب تھی تو کھانا نہیں بنایا تھا، پھر دوپہر کے ٹائم نا یہ بچے پھر یہاں برگر لائے تھے، پر کہاں برگروں سے بھوک اترتی ہے نا، تو پھر ہسبینڈ نے کہا چاول بنا دو، رات کو تو ویسے بھی شادی میں جانا ہے، تو میں نے وہ لے آئے تھے یہاں بیف، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بناتی ہوں چاول، تو انہوں نے کھانا بنایا، اور نا میں اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں بہت زیادہ، باہر والے سب تعریف کرتے ہیں، جیسے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے کسی کی گھر میں دعوت ہو، کوئی بھی ہو، سب میری اتنی تعریف کرتے ہیں، پر میرے ہسبینڈ میری تعریف نہیں کرتے، پر مجھے پتہ ہے ان کے
دل میں جو میری جگہ ہے نا، میرے اپنے ہاتھ کی جو لذت ہے کوکنگ ہے اسے ان سے بنائی ہوئی ہے، پر وہ نا ظاہر نہیں کرتے ظاہر نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی بھی میری تعریف نہیں کی، کبھی نہیں یہ کہا کہ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو۔ ہاں جب گاؤں جاتے ہیں تو وہاں سے آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں نا تم موٹی روٹی بناتے ہو، وہاں کی اتنی پتلی پتلی روٹی ہوتی ہے، تمہارا جلا ہوا پراٹھا ہوتا ہے، وہاں کے پراٹھے اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تو بس کبھی اور کھانے میں کچھ اسپائسی ہو جائے، تیز مرچیں ہو جائیں تو فوراً کہیں گے کہ یہ اس طرح سے کھانا بنایا ہے، اتنی مرچیں ہیں، وہاں سادہ کھانے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا بہت تکلیف دیتی ہیں آپ کو۔ حتیٰ کہ یہاں میں نے اب یہ بنایا تھا، مٹن پلاؤ بنایا تھا، بچوں نے کھایا، بچوں کو بھی بہت اچھا لگا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور ہمارے ساتھ نیبر ہیں، ان کے گھر پلیٹ دی، وہ بھی بہت تعریف کر رہے تھے کہ آپ بہت اچھا بناتی ہو نا، چاول ہو جو بھی ہو آپ کے گھر کا کھانا آتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ پر آپ یقین مانیں بہت ہی مزیدار یہ بنا تھا، پر میرے ہسبینڈ کو ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ بہت زیادہ اسپائسی بنا دیا تم نے، مرچیں بہت تیز کر دی ہیں۔ تو ضروری تھا اتنا مرچیں ڈالنا نا، حتیٰ کہ اس میں مرچیں بالکل وائٹ پلاؤ جو یخنی پلاؤ ہوتا ہے نا ویسے اس میں ویسے بھی مرچیں بہت کم ڈالی جاتی ہیں نا۔ تو بس انہوں نے میرے کھانے پہ نقص نکالنا تھا، کیڑے نکالنے تھے، ان کی عادت ہے، تو بس میں نے بھی چپ کر گئی، میں نے کچھ نہیں کہا اب تو، کیونکہ سہنے کی عادت ہی پڑ گئی ہے نا، جیسے برداشت کرنے کی، پتہ ہے مجھے کچھ نہ کچھ کہیں گے، تعریف کرنے کی بجائے کچھ برائی ہی کریں گے نا، تو بس صبر کیا۔ تو بس یہ کھانا وغیرہ کھا لیا تھا سب نے، تو اس کے بعد پھر میرے بچوں کے کپڑے وغیرہ پریس کیے اور روم کی تھوڑی صفائی وغیرہ کی۔ اور ہاں کل میرے بچوں کا رزلٹ ہے، اور رزلٹ کے بعد دیکھیں فوراً کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اینول پیپر کا رزلٹ ہے نا۔ تو پھر مجھے تھا، بچے نا پاپا کو تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا گفٹ لے کر دیں، سینری وغیرہ لے دیں، تو ہم پیک کرتے ہیں، ہم نے جانا ہے نا گفٹ لے کر ٹیچر کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ میری بیٹی پوزیشن لیتی ہیں، اس بار دیکھتے ہیں کیا پوزیشن آتی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رزلٹ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہاں بچے ہو گئے تھے تیار شادی کے لیے، میں نے کہا ان کی تھوڑی سی لک آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میری بیٹی کیسی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں، بلکہ تینوں بیٹیاں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی نا۔ تو یہ ان کے نا میں نے لائی تھی ان کے ماموں کی منگنی کے تقریباً 2 سال ہو گئے، ان تاجوں کو میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈریس بھی نا میں جب بھی بچوں کے کپڑے لیتی ہوں تھوڑے سے بڑے بڑے لے لیتی ہوں تاکہ وہ چلیں، کیونکہ بیٹیاں بڑھتی تیزی سے بڑھتی ہیں نا، ان کا پتہ نہیں چلتا بچوں کے بڑھنے کا، تو اس لیے پھر میں بڑے بڑے ہی کپڑے لیتی ہوں تاکہ 2 سال آرام سے یوز کر لے۔ ریشمی کپڑا تو ویسے ہی ختم نہیں ہوتا نا، لون کاٹن ہوتی ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ چلتا ہے کپڑا۔ تو بس یہاں بچے بھی تیار ہو گئے تھے، میں بھی تیار ہو گئی تھی، اب ہم جانے لگے تھے، نکل چکے تھے۔ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شادی کا ولاگ بناؤں گی، آپ کے ساتھ شادی کا کھانا بھی شیئر کروں گی، کیا کیا مینیو تھا، اور اس کے علاوہ میرج ہال کی ڈیکوریٹ سب کچھ، دولہن کا فیس تو نہیں، اس کا ان کا ڈریس وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ پوری شادی کا ولاگ بناؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو صبح کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر کوئی مجھے نیو واچ کر رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، تو آپ لوگ پلیز میری سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور ایک میسج بھی ضرور کیا کریں۔